میرے اوپر مقدمہ ڈال رہے ہیں جی، دہشت گرد 780 فلانا دکانا بیج اتارے، پولیس کو مارا جی اس نے. مجھے انہوں نے نکالا، میرے منہ پہ انہوں نے کالا کپڑا ڈالا اور ہاتھ کڑی بڑی ٹائٹ کی انہوں نے، تو میرا وہ تکلیف ہوئی اس ٹائم مجھے. تو جب انہوں نے مجھے زنجیروں میں پکڑ کے وہ چکر لگوایا، کبھی وہ کہیں گے جی وہ موٹر سائیکل جلا پڑا ہے، کبھی وہ گاڑی جلی پڑی ہے. ان کا مدعا یہ تھا کہ آپ نے جلائی. اچھا، جب یہ شام کو تقریباً 7-8 بجے میں وہاں تھانے بیٹھا، تب ڈپٹی اسپیکر امجد خان نیازی کو لے کے آئے. اوف اللہ، جو اس کو مارا ہوا تھا، ادھر سے بھی ڈنڈا، ادھر سے بھی ڈنڈا، ادھر سے بھی ڈنڈا. کہتے ہیں کہ آپ کو موت کی چکی نہ رکھا. بسم اللہ، لے گئے جی موت کی چکی میں. یہ جو ہمیں ہاتھ کڑیاں لگائی گئی نا سراب صاحب، میڈ بائی امریکہ لکھا، میڈ ان امریکہ، میڈ بائی امریکہ. بہت بڑی انسانیت کی تذلیل ہے کہ آپ کھاتے بھی وہی ہیں اور آپ پیشاب بھی ساتھ بیٹھے. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. گوہر سیال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. صحافیوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، انہیں پیٹرول بم دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. گوہر سیال صاحب ابھی 8 دن جیل میں کاٹ کر آئے ہیں اور ان کے اوپر بھی اسی طرح کے مقدمات بنائے گئے ہیں. گوہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سراب صاحب، آپ نے جس طرح سے آپ کی چینل کی، آپ کی ٹیم نے اور آپ کی کاوشوں نے جس طرح میرے لیے آواز اٹھائی. میں ایک مڈل مین صحافی تھا، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے اتنی دنیا آئے گی، اور جس طرح آپ لوگوں نے میری آواز کو ایک سٹرونگ اور جسٹس فار گوہر سیال لکھا، اور ناٹ کرائم جرنلسٹ آر ناٹ کرائم، آپ کی جو آواز ہے اس کی آواز جیل کی سلاخوں کو چیر کے بھی میرے کانوں تک پہنچتی تھی. اور لوگ مجھے بتاتے تھے وہاں پہ جو ڈیوٹیز لگی ہوتی تھی، ظاہری بات ان کے پاس موبائل ایکسیس اور ٹی وی ایکسیس تھی، وہ بتاتے تھے کہ باہر تو آپ کے بارے میں یہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک. اچھا، نہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ بنیادی طور پر ایک ورکنگ جرنلسٹ ہیں، مختلف اداروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کو اٹھایا کیوں گیا؟ ایگزیکٹ وجہ کیا تھی؟ ایگزیکٹ وجہ یہ ہے کہ تقریباً سراب صاحب میں صبح جو ہے وہ 10:30-11 کے قریب وہاں پہنچا. ہم بھی پہنچتے، آپ بھی فیلڈ میں جوڈیشل کمپلیکس. جوڈیشل کمپلیکس وہاں پہنچے. وہاں پہ جی کچھ صحافیوں کو وہ گرفتار کر کے لے کے آ رہے تھے. تو میں نے روکا، جی ان کو کیوں گرفتار کر کے لے کے آ رہے ہیں؟ تو یہ تو صحافی ہیں. ہاں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کون ہوتے یہ کہنے والے، آپ کو الاؤ نہیں ہے یہاں پہ کھڑے ہونا. آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں جہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس ہے، ہم 700 میٹر دور کھڑے ہیں. جوڈیشل کمپلیکس کے 700 میٹر، ایون آدھا کلومیٹر بنتا ہے. تو وہاں سے جب انہوں نے اس کو لے کے آ رہے تھے، سب انسپیکٹر کو پنجاب پولیس کا تھا، کیونکہ اس نے ملی جلی سیکورٹی تھی، کیونکہ ایف سی بھی تھی اور اس کے ساتھ اسلام آباد پولیس تھی، پھر پنجاب پولیس تھی اس میں. تو پنجاب پولیس کے جوان نے مجھے روکا کہ آپ کیوں ویڈیو بنا رہے ہیں. بیسیکلی میں ریکارڈ کر رہا تھا کہ بہت بڑی پولیس کی نفری ہے، یہ ہے وہ. میرا پڑی ہے ویڈیو میرے پاس، اور ایک اور بھی ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے میری ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے کہ میں ایک ولاگ کر رہا ہوں، جس طرح ہم ایک کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں کہ جی نفری ہے، یہاں پہ نفری ہے، وہ نفری ہے. اسی دوران جو پرلی طرف کچھ لوگوں کو گرفتار کرے، اس میں تو ایک مجھے پتا چلا وہ صحافی ہے. میں نے کہا کہ اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے آپ نے؟ یہ صحافی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے یہ کہنے والے؟ تو اسی دوران انہوں نے کہا جی اپنے ڈاکومنٹ چیک کرے. میں نے اپنے ڈاکومنٹ چیک کروا دیے. وہ پریس کارڈ ہی ہوتا ہے نا ایک، اور بیسیکلی یہ پریس کارڈ کی میں سمجھتا ہوں کوئی اوقات نہیں ہوتی. انسان کے پاس رائٹ ہے کہ آرٹیکل 90 ہمیں فریڈم آف سپیچ کا یہ دیتا ہے، قانون ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں. 24 کروڑ عوام سر صحافی ہے، یہ صرف ہمارے اوپر لیبل نہیں ہے. میں پروفیشنل ورکنگ جرنلسٹ ایک الگ بات ہے، آپ کو بھی ہے، ناظرین کو بھی یہی قانون اجازت دیتا ہے کہ 90 آرٹیکل جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں کسی جگہ بھی کھڑے ہو کے. تو اس کے بعد جی ہوا یہ کہ وہ جی ٹھیک ہے جی آپ بھی اسی میں آ جائیں. میں وہاں پہ ریزسٹنس سوچ رہا تھا کہ میں کروں کہیں کہ یہ چھڑواؤں. ظاہری بات ہے ہمارا فیلڈ ہے، ہمارے بھائی ہے صحافی، کسی کو گرفتار کریں گے. سراب صاحب آپ مجھے گرفتار ہوئے دیکھیں گے کسی جگہ پہ، آواز اٹھائیں گے، آپ آگے بھی آئیں گے، آپ روکیں گے بھی گے. اور میں نے کہا کہ جی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں جی اس کے بعد انہوں نے اٹھایا اور یہ اندر رمنا تھانہ لے کے آ گیا جی. خیر وہاں پہ پولیس سے جو افسر، ڈیوٹی افسر تھا، وہ بڑا اچھا بندہ تھا، اس نے مجھے پہچانا. انہوں نے کہا میں تو آپ کو دیکھتا رہتا ہوں. میں نے کہا بڑی مہربانی جی. بس انہوں نے کہا کہ جی باہر تو بڑے حالات آج خراب ہو. بڑی بات میں یہ بتاؤں، جب انہوں نے مجھے گرفتار کر کے اندر تھانے لایا اور مجھے اسی طرح ایس ایچ او کے کمرے میں بٹھایا، انہوں نے کہا کہ سیال صاحب جیسے عمران خان صاحب آج پہنچیں گے نا
اسی کرسی پہ وہ بیٹھے ہوں گے آج. ہم نے پورا بندوبست کیا ہوگا. یعنی خان کو گرفتار کرنا ہے. آج گرفتار کرنا ہے, بندوبست ہے ہم نے کیا ہو. میں نے کہا کیسے, عمران خان کو تو بڑی دنیا دیر سے گرفتار کری, آپ کیسے کر. کہتے ہیں آج اوپر سے بڑا بڑا آرڈر آیا ہوا ہے, آج گرفتار ہوں گے. ایک دل میں تو سوچ رہا تھا جی خان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں مجھے بھی اسی کے ساتھ بیٹھائیں گے تو یہ تو ایک عجیب قریب میرے لیے آج ایک ثابت ہوگا. خیر انہوں نے مجھے بٹھائے رکھا, کھانا بھی کھلایا اور چائے پانی کافی بھی پلائی, بڑے زبردست میری خاطر تواضع رکھی. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ رمنہ تھانے کا جو وہ ڈیوٹی افسر تھا اس نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا, کسی نے کسی قسم کی تشدد نہیں کیا, ذہنی ٹارچر نہیں کیا. ہاں رات کو جب مجھے انہوں نے گاڑی میں نکالا ہے نا, کالا کپڑا ڈال کے ہتھ کڑی نکالا, مجھے اکیلے کو نکالا ہاتھ کڑی رمنا تھانے سے. رمنہ تھانے سے آتا تقریباً 12:30-1 کے قریب وہ ٹائم تھا. اس سارے سینیریو میں پہلے جہاں ہم پہنچے وہاں پہ کارکن بڑے گرفتار. بڑی بات یہ ہے سراب صاحب کہ انسانی حقوق کی تذلیل, پڑھے لکھے نوجوانوں کو زمین پہ بٹھایا ہوا تھا. وہ بیٹھے ہیں جی کہ جی یہ ہم نے گرفتار کیے ہیں, کہیں آج یہ جلاؤ گراؤ نہ کر دیں. یار آپ نے انہیں کو تو نامزد کیا جو 10:30 بجے مجھے بتائیں, پاکستان کی تاریخ بتائیں, 10:30 11 12 بجے کے قریب پاکستان میں امن تھا. عمران خان سکھے کی انٹرچینج پہنچا ہوا تھا اس ٹائم. جی. تو پیٹرول کی بم کی بوتلیں جو میرے اوپر ڈالی ہیں وہ تو شام 5 بجے کی ہیں. صبح 10:30 11 بجے مجھے تھانے میں بند کیا ہوا ہے اور میرے اوپر مقدمہ ڈال رہے ہیں جی دہشت گرد 780 فلانا دکانہ بیج اتارے, پولیس کو مارا جی اس نے, پولیس کے کار سرکار میں مداخلت کر دی ہے, دہشت گرد. حالانکہ آپ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ صحافیوں کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں. کیوں گرفتار پھر رات 12 بجے آپ کو نکال کر کدھر لے گئے؟ مجھے انہوں نے نکالا, میرے منہ پہ انہوں نے کالا کپڑا ڈالا اور ہاتھ کڑی بڑی ٹائٹ کی انہوں نے. تو میرا وہ تکلیف ہوئی اس ٹائم مجھے جب انہوں نے ہاتھ کڑی ٹائٹ کی نا, اس کے پاس ہوتا ہے اس کا جتنا ٹائٹ کر سکتے ہیں, وہ میرے کلائی کو اندر گھس گئی تھی. تو میں نے کہا یار یہ سلو کرو, کہتا چپ کرو. میں نے کہا یہ آپ کلوز کرتے, میرا خون جم رہا ہے ہاتھوں میں نا. تو یہ کس کا, یہ ایک میں بے گناہ ہوں, میرا کوئی جرم نہیں ہے, میں ایک پروفیشنل ورکنگ جرنلسٹ ہوں, میرا پی ایچ ڈی کنٹینیوس ڈگری میں, آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے کہا کہ میرا جرم کیا ہے, تو آپ بس چپ کر جائیں گے. آپ میں نے کہا یار چپ کیسے میں کروں, آپ میرا خون جمع ہوا ہے ہاتھوں میں اور آپ یہ ٹائٹ کر رہے ہیں, مجھے جلوس تو تھوڑا سا کریں. کپڑا منہ میں ڈالا جی, رات کو مجھے باہر نکالا. اور وہ لوز نہیں کیا؟ لوز بعد میں انہوں نے کیا, لیکن فوری طور پہ انہوں نے مجھے بڑا ذہنی ٹارچر کیا. کپڑا ڈال کے باہر نکالا تو کہتے ہیں کہ جی کہاں کے رہنے والے ہو, کہاں کے کدھر کے رہنے والے ہو. میں نے ساری اپنی ڈیٹیلز دیں, یہ کیا وہ کیا وہ کیا. بڑا اونچا بولتے ہو جی آپ. میں نے کہا پھر میں کیا کروں, زبان کٹوا دوں یا پھر منہ پہ تالا لگوا لوں یا میں منہ کو سلائی کروا دوں, یہ کروں منہ پہ زپ لگوا لوں, ٹیپ لگا لوں, نہیں بولوں, اونچا نہیں بولتا ہوں. اونچا تو میں نے کہا بڑی دنیا بولتی ہے, میں تو ایک عام سا بندہ ہوں. چلیں جی آپ کو اونچا بولنے کے بھی وقت گزارنا پڑے گا پھر ہمارے ساتھ. یہ باتیں گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں مجھے پولیس وین میں, کپڑا ڈالا ہوا ہے جی. اب ذہن میں تو یہی آ رہا ہے کہ جو ہماری پولیس پروفیشنل پولیس ہے, جو جب وہ کپڑا ڈال کے جاتی ہے تو پھر وہ پولیس مقابلہ بھی ہو جاتا ہوتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے ذہن میں جب چیزیں آتی ہیں, میں اس چیز کو ایکسپوز بھی کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں, کدھر لے کے. بس ڈرامائی انداز مجھے وہاں لے کے گیا جہاں میری گاڑی کھڑی تھی, جہاں میں نے پارک کی تھی. کہتے ہیں یہ گاڑی آپ لی ہے, میں نے کہا جی میری ہے. تب انہوں نے میرا کپڑا اتارا اور پھر وہ لوز کیے میرے. اب وہاں پہ یہ رات کو لے کے کیوں گئے سر, آپ یہ بات بڑی نوٹ کرنے, یہ ان کو پتا تھا کہ پیچھے آپ لوگوں کی آواز بار بار ان کے کانوں میں گھس رہی تھی, بار بار آپ لوگ اس کے اوپر ورک کر رہے تھے. عمران ریاض خان صاحب, سمیع ابراہیم صاحب, باقی دیگر جتنے لوگ ہیں جن کے نام نہیں لے سکتا میں, آپ کی خاص کر کے آواز, آپ کی ٹیم کی آواز, آپ خود جب ان کو پیچھے یہ آپ پنچ کر رہے تھے تو وہ سارا سٹریس میرے اوپر ڈال رہے تھے. آگے جتنی آپ کی آواز آ رہی تھی وہ سارا غصہ میرے اوپر ہی نکال, ظاہری بات ہے میں ہی ان کے ہاتھ میں تھا نا اس ٹائم. تو ان کا جو پلان یہ تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے بارے میں چکر لگواتے رہے. اندر ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی, ایک بندے نے مجھے پکڑا ہوا ہے. انسانی حقوق کی تذلیل دے کے رات کے 1-1:30 بجے وہ خوف آتا ہے, وہاں پہ آپ گزرے نا جوڈیشل کمپلیکس کے, جنگل ہے. تو جب انہوں نے مجھے زنجیروں میں پکڑ کے وہ چکر لگوایا, کبھی وہ کہیں گے جی وہ موٹر سائیکل جلا پڑا ہے, کبھی وہ گاڑی جلی پڑی ہے. ان کا مدعا یہ تھا کہ آپ نے جلائی. اس ٹائم لے کے جانے کا مطلب کیا, یہ تو آپ کی پولیس بتایا نا مجھے, یہ میں جسٹس جج صاحب کو بھی میں نے بتایا کہ میرا قصور کیا ہے, وجہ تو یہ ہے. اس کے بعد جی انہوں نے مجھے واپس لے آئے, گاڑی لے کے تھانے بند کر دیا جی. کھانا رات کا جو بیچارے باہر کارکن پڑے تھے ان کو کھانا کسی نے کھلایا ہوا تھا. اچھا جب یہ شام کو تقریباً 7-8 بجے میں وہاں تھانے بیٹھا, تب ڈپٹی اسپیکر امجد خان نیازی کو لے کے آئے.
उफ अल्लाह, जो उसको मारा हुआ था ना, अब डिप्टी स्पीकर के ऊपर जो तशद्दुद का, आपकी, मैं कहता हूं, एक साहिब दिल और कमजोर दिल इंसान वो देख नहीं सकता था। और हिम्मत है, मैं उसको सलाम पेश करता हूं कि आके उसने उफ भी नहीं की। खैर वो बैठा रहा, उसने मुझे पहचाना कि जी आप किस मुकदमे उठाएगा, वो जानते हैं, जहरी बात है, फील्ड के लोग होते हैं, हम जान लें। मैंने कहा जी आपके साथ ही इन्होंने उठा लिया जी। खैर उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। अच्छा, रात को जब इन्होंने तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब, क्योंकि टाइम तो होता नहीं जी, हम ना घड़ी थी ना मोबाइल था, यानी आप कुछ अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा लगाते थे कि कितने बजे हो गए हैं। और मुसलसल गिरफ्तारियां हो रही हैं बाहर, हम ये सोच रहे थे अल्लाह ना करे किसी की जान जाए। और ये गिरफ्तार जो पड़े हैं तो बेगुनाह, डालना इन्होंने हमारे ऊपर भी है। कभी जनरल मुलजिम को पकड़ा इन्होंने? नहीं, फिर 2:30-3 बजे क्या हुआ? 2:30-3 बजे ये हमें रमना थाना से कराची कंपनी थाना ले गए जी। वहां पे 3:30 बजे के करीब वो बेचारे भूखे प्यासे, एक को बेचारे को हार्ट अटैक होने लगा, एक बेचारे को वहां पे वो घबराहट की शुरू, किसी का बीपी लूज, किसी का बीपी शूट। सर इन्होंने जो बंदा भी गिरफ्तार किया है, वो कोई किसी का सुबह वीजा था, उसने पैसे जमा किए हुआ तो उसने सुबह का टिकट लेके जाना था। ढाबे वाले से चाय पिलाने वाला जो वेटर होता उसको गिरफ्तार किया हुआ था। एक बंदा ऐसा मेरे साथ गिरफ्तार हुआ है जो अपने बच्चे की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे गया, 7 साल का बच्चा, वो मेडिकल स्टोर के उसने बाहर खड़ा किया, मैं अंदर से तेरी दवाई ले आता हूँ। उधर से उसको उठाया, उसका बच्चा पता नहीं किधर है, मिला भी है कि नहीं। आप भी दुआ करें कि उसका बच्चा मिल गया हो। एक ही बाप का एक अकेला बच्चा था और उसको उधर से वो दहाइयां देता रहा। अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, शदीद नोयत की। शदीद किस्म के सर, शदीद किस्म से और बड़ी स्टोरियां हैं, क्योंकि ये तो 350 बंदा गिरफ्तार फिर हो अगले गया। दिन जब आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया, सुबह जी ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, वहां पे आप लोग भी आए हुए थे। मैंने वहां पे मजिस्ट्रेट साहब को सीधी बात की कि हम अल्लाह के बाद पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर यकीन रखते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह के बाद इस दरवाजे से हमें इंसाफ की जो है वो हमें मिलेगा। उन्होंने नोट किया और उसी टाइम गालबन मेरे ख्याल में उन्होंने ड्यूटी अफसर को बुलाया भी होगा, ये क्या हुआ है। उसके बाद जी हमें मजिस्ट्रेट के पेश करने के बाद हमें इन्होंने रिमांड मांगा जी, 10 दिनों का। मैं रिमांड मजीद, लोगों के सर फटे हुए हैं, मारा है लोगों को, ऐसे टू चैन करते थे ये लोगों को, क्योंकि अंदर की खबरें हैं ना, जो नहीं हमारा कैमरा दिखा सका। बेसिकली मैं शेरहोज एक बात बोलूं, ये जो कैमरा है ना, जी। ये सबसे बड़ा दहशत गर्द है। हमारा कसूर ये है। नहीं, फिर क्या अब वो टू चैन करके बच्चों को, ये नौजवान पढ़े लिखे के कपड़े जो होता है ना, कमीज, उसको टू चैन करते थे, उसको गिरा लगा के एक लाइन बनाते थे, वो लाइन बना के वो भगाते थे और पीठ ऊपर डंडे बसाते थे ताकि वो भाग ही ना सके, क्योंकि वो टू चैन होते थे। जी, कपड़ों के साथ कपड़े बंधे हुए थे, कमीज यहाँ से पीछे, उसका अगले से उससे अगले, लाइन और लाइन वो लाइन, सर्कल में भगाते थे। सर्कल में आगे भागे जी। एक लाइन होती थी और लाइन के अंदर दोनों तरफ पुलिस लेके डंडे खड़ी होती है। उस एक गैलरी बन गई ना, जी। इस गैलरी के दोनों तरफ पुलिस के डंडे लेके खड़ी है और जो बेचारे कारकुन है उनको इसी लाइन से गुजरना है, ये पुलसरात है उनके लिए। इधर से भी डंडा, इधर से भी डंडा, इधर से भी डंडा। वहां पे रितक अमेज जो मनाजर थे ना सराब साहब, एक वालदा थी, वो झोलियां उठाई हुई थी, जो जब हमें पेश किया है, जी। उसका बच्चा प्रिजनर वैन मेरे साथ गिरफ्तार था, वो अंदर से धाड़े मार रहा था, बाहर उसकी वालदा दीवार में सर टकरे मार रही थी, मेरी आंखें गवाह है इस चीज की। वो अपने फिर जब लाल आपको के लिए इतना तड़प रही थी। जब आपको हडियाला जेल फिर शिफ्ट कर दिया गया फिर? अच्छा, यहाँ से जब उन्होंने अडियाला के लिए वो इन्होंने रिमांड मांगा, हमें जुडिशल कर दिया गया, इन्होंने फिर हमें जलील किया। सर सीधी बात है, जब जज का हुक्म है कि आप अडियाला लेके जाएं, आप मारगला लेके जाते हैं, कभी किसी रोड पे लेके जाते हैं, कभी धूप में गाड़ियां खड़ी करते हैं, भूखे प्यासे बंदे अंदर 350 कैदी जो है उसको कभी किधर लेके जा रहे हैं, कभी किधर लेके जा रहे हैं, गुस्सा निकाला जा रहा है ना बेसिकली। तो उसके बाद जी इन्होंने अडियाला लेके गए। अडियाला में बाकी कारकुनान को एक बैरक में फिर उनका मुलाजे हुए, दहशतगर्दी के मुकदमे के ऊपर तस्वीरें बनाई गई, बायोमेट्रिक किया, जो एक प्रोसीजर होता है कि इंटर करने का। वहां पे मुझे, क्योंकि हम बड़े गरीब सहाफी थे और मिडिल क्लास मैन है, और हमें जी जेल की मौत की चक्की में रखना जी, आपने रखें जी। वो ड्यूटी इंचार्ज जो होता है वो मेरे पास आया जी, हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि आप बैरक से निकाला। इन्होंने मुझे, जो हवालात होती है जहाँ पे आप खुला होता है, मतलब 300 बंदा 100 से, तो उससे निकाला हो। कहते हैं कि आपको मौत की चक्की में रखना। बिस्मिल्लाह।
لے گئے جی موت کی چکی میں پھر، اور بڑے فخر سے کہہ رہے تھے یہاں شہباز گل لیٹا رہا جس جگہ مجھے بند کیا. کا کوئی بات نہیں، وہ بھی مڈل مین میں تھا. اور شہباز گل کی بڑی میں شکریہ بھی اسی توسط سے ادا کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ مڈل مین، اور واقعی مڈل مین کے لیے موت کی چکی ایک بڑا ڈراؤنا خواب ہے. جب انہوں نے موت کی چکی میں مجھے پہلی رات رکھا نا، مجھے سب سے زیادہ میری فکر میری والدہ کی ہو رہی تھی کہ ان کو میری خبر کیا اس کے اوپر گزری ہوگی، کہاں لے گئے، کون تھے وہ. آپ نے فوٹیج دیکھی ہے کہ جب مجھے وہ پریزنر وین سے وہ پیشی کے دوران پیش کیا جا رہا، کوئی پولیس والا نظر آ رہا ہے وہاں پہ؟ نہیں. سادہ کپڑوں میں جی. ملبوس مجھے کوئی یہ یہاں کون پہ ہے سادہ کپڑوں والے؟ یہ سادہ کپڑوں والے ہم بھی جانتے ہیں، اوپر والے بھی جانتے ہیں، اور یہ پاکستانی ہیں، لیکن ان کو جو انٹرٹین کیا جاتا ہے وہ لندن پلان کی دیا جاتا ہے. اور ایک بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، مجھے بھول جاؤں گا، یہ جو ہمیں ہتھ کڑیاں لگائی گئی نا سراب صاحب، میڈ بائی امریکہ لکھا ہوا تھا. میڈ ان امریکہ. میڈ بائی امریکہ. میڈ بائی امریکہ. آپ اب سوچے کہ ہم غلام ہیں کہ نہیں. ہتھ کڑیاں تو پہن گئی نا، امریکہ کی ہتھ کڑیاں تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، وہاں پہ میڈیا کہہ رہا، میڈیا کو بتایا میں نے کہ یہ دیکھو امریکہ کی ہتھ کڑیاں جن کے لیے آپ کہتے تھے کہ ہم غلام ہیں، ہم غلام بنائیں گے، ہم انگلیاں منہ میں رکھ کے بیٹھے، ناک کی لکیریں ہماری نکالی جا رہی. یہی تو تھی کہ آپ اگر پی ایچ ڈی بندے کو جاب نہیں دے سکے، دہشت گرد تک مقدمہ بنا کر اس کو یہ جیل کی ہتھ کڑیوں کا میڈ بائی امریکہ لکھ سکتے. اس کے بڑے اعزاز کی اس گورنمنٹ کو کیا میں سلوٹ ٹھوکوں؟ کیا کروں مجھے بتائیں آپ. سلوٹ کریں. سلوٹ ٹھوکوں نا، میں وہی بات کروں. جاب تو آپ دے نہیں سکے نا مجھے، جی. پی ایچ ڈی بندے کو جاب نہیں دے سکے، اور آپ نے اپنے امریکہ چاچو جو بائیڈن کے کہنے کے اوپر امریکہ کی ہتھ کڑیاں لگا کر مجھے پیش کیا. جی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. خیر وہ ایک جب جیل کی ہسٹری پہ پہنچے ہوئے تھے، جیل جب پہلی رات گزری تو وہ بہت مشکل تھی. یہ جو ڈیتھ سیل بولتے ہیں اسے، موت کی چکی جو ہوتی ہے اسے ڈیتھ سیل کا نام دیا جائے. مجھے 3 سیل میں رکھا گیا، اور 2 نمبر چکی تھی جہاں شہباز گل صاحب بھی گزار کے آئے. وہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پہ ایک آپ کو کمبل دیا جاتا ہے، جیسے مرغیاں نہیں ہوتی فارمی مرغیاں، اس کو فوڈ پھینکی جاتی ہے، جی. اسی طرح کی ہوتی ہے. ایک شیڈ ہوتا ہے، جنگلہ ہوتا ہے باہر سے، اس کو کھولتا ہے آگے ڈیوٹی انچارج ہوتا ہے وہاں کا، جو کھولتا ہے وہ ایسے کھانا دیتا ہے. کھانا پھینک کے جاتا ہے. کھانا وہ سلاخ کی شاخ میں اتنا گیپ ہوتا ہے نا، جو جیل کی جو ہوتی ہیں سلاخیں، اسی میں سے وہ کراس کرتا ہے وہ کھانا، اور اس طرف آ کے رکھ دیتا ہے کہ آپ اٹھا کے کھا لیں. سر بہت بڑی انسانیت کی تذلیل ہے کہ آپ کھاتے بھی وہی ہیں اور آپ پیشاب بھی ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی پاکستان کی جیلوں کے اندر انسانیت کی تذلیل بتا رہا ہوں میں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو بی کلاس پھر کس کو دی جاتی ہے، یہ جیل کے اندر بی کلاس فیسلٹی کون دیتا ہے؟ عام آدمی کے لیے یہ جیل ہے بی کلاس. یہ جو سیاست دان کرپٹ ٹولے اور بیوروکریٹس کے لیے بی کلاس ملتی ہے. سر قانون کا دروازہ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ بنیادی طور پر آپ کے اوپر بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے، رنجشیں تھی، غصہ تھا، کس کا تھا یہ؟ جی یہ رنجشیں اور غصہ بیسیکلی حق اور سچ کی آواز، جس کو یہ جو ہم حق اور سچ دکھاتے ہیں نا، آپ کا کام ہے حق اور سچ دکھانا، یہی دکھاتے ہیں نا. یہ جو حق اور سچ اور جو آئینہ لگا ہوا نا جو ہمیں دکھا رہا ہے، وہ دیکھیں. یہ جو آئینہ ہے نا، کہ لوگوں کے لیے یہ آئینہ ان کی شکل بگاڑتا ہے، یہ ان کا بھدا چہرہ، مکروہ چہرہ، گندا چہرہ کر کے دکھاتا ہے. یہ غصہ ہے ہم پہ اوپر کہ آپ یہ جو کیمرہ ہے نا، پہلے تو یہ دہشت گرد بن گیا، اب یہ ان کا جو چہرہ ہے، جو اصل چہرہ دکھاتا ہے، یہ بھدا چہرہ نہیں دکھاتا، یہ اصل چہرہ دکھاتا ہے کہ اس چہرے کے نیچے بھی چہرے ہیں. اس چیز کے ہمیں گناہ کی سزا دی گئی. رنجشیں ہوں گی جی بڑے لوگوں کی، ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. میں نے کہا چلے اللہ اوپر بیٹھا ہے، اللہ کا آرڈر ہے نا، تو پھر مجھے گرفتار کرو. تو آپ کی فیملی کا کیا ری ایکشن ہے؟ وہ اب ٹھیک ہیں یا ابھی تک ذہنی کرب سے گزر رہے ہیں؟ میری والدہ کے جو ہے وہ کافی پینک ہیں، اور مجھے بول رہی ہیں کہ آپ گھر واپس آئیں. انہوں نے پھر تاریخ ڈالی ہوئی ہے، اللہ کرے آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ میرا بازو ہے. انشاءاللہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے، اور یہ جلد آپ لوگ اس میری آواز میں، خاص کر میں پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، اپنی لیگل ٹیموں کے اوپر بڑا یقین رکھتا ہوں. یہ جھوٹا مقدمہ ہے، ثبوت لے نا یار. میرے اوپر پیٹرول بم ڈالے ہوئے نا جی، 5 بوتلیں میں پیٹرول بم کے پر گرفتار. جی گوہر سیال صاحب، بہرحال آپ کا بے حد شکریہ، اور یقیناً میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کی بڑی ہمت ہے سر. تھینک یو. ویلکم، تھینک یو.